الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا عظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں نے قرآن کے حوالے سے ہی بات کی تھی، لیکن ایک مختلف پیرائے میں بات کی تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر جو ہے کوئی بھی اس کو تصنیف نہیں کر سکتا، وہ الکتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک چیلنج کے طور پہ میں نے جو ہے وہ جو اللہ نے دیا ہوا پوری دنیا کو، تو اس پہ بھی بات کی تھی میں، لیکن یہاں پر بھی قرآن کے بارے میں ہی بات ہوگی، لیکن ایک الگ انداز میں، ایک الگ پیرائے میں بات ہوگی۔ یہاں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ یونس کی 57 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اب دیکھیے، اب یہاں پر جو بات کی جا رہی وہ ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، کہ اللہ کی طرف سے نصیحت جو ہے وہ موعظت، یا گزشتہ دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہترین نصیحت قرآن میں اس کو جو ہے نا واعظ کہا گیا ہے۔ اس کا جو اصل میں جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، واعظ سے نکلا ہوا جو ہے جو موعظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف نصیحت آ گئی ہے، اور یہاں پر جو اللہ مخاطب ہے، جو روح سکن اللہ کا، وہ پوری دنیا کے لوگوں کی طرف ہے، ناس ہے، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف نصیحت آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو نصیحت کی ضرورت ہے، تم اس وقت بھٹکے ہوئے ہو، تم دائیں بائیں کہیں اور طرف جو ہے نکل چکے ہو، تمہارا رب کی طرف سے جو ہے وہ نصیحت آئی ہے، اور تم اس وقت رب کی نصیحت پر نہیں ہو۔ تو یہ ایک تو جو ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکثر جگہوں پہ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت ہی خاص جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ پھر پورے جو ہے وہ انسانیت کو خطاب کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا رب ہے، پوری انسانیت کائنات کا رب ہے، اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری کائنات کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری جو ہے نبی ان کو بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ایک کتاب جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے ہدایت نامہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، اور اس نصیحت سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اب دیکھیے کہ مطلب سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کے امراض کے لیے جو ہے یہ علاج ہے، شفا ہے اس میں۔ اب دلوں میں کون سے امراض بستے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے بڑا مرض جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دل میں جو ہے جس کی طرف یہ قرآن اشارہ کر رہا ہے وہ ہے شرک۔ شرک سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ گندا ہو چکا ہے، اس میں جو ہے غلاظت ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں پیدا ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی جو گناہ آتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہو وہ شراب بھی پیے گا، وہ زنا بھی کرے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ دھوکہ بھی دے گا، یہ اور بہت ساری جو ہے آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھ اور جو ہے پاؤں کے امراض جو بھی جو ہے گناہ ہوتے اس میں جو ہے مبتلا ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے دل میں مرض پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے یا لگ جاتا ہے، اور پھر وہ جو دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ آتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک نقطہ آتا ہے، تو اس طرح سے جو گناہ کرتا ہی جاتا ہے تو نقطے بڑھتے جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، جسے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے۔
تو پھر جو ہے وسمعہم و ابصارہم، پھر اس کی بصارت اور بصیرت ساری جو ہے اسے چھین لی جاتی ہے۔ پھر چاہے آپ اس کے سامنے کتنا واضح نصیحت کرو تو اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور، آپ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسرا ہم مسلمانوں کو آج یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے قلبی کیا کہتے ہیں جو بیماریاں ہیں یا تھی، یہ ان کے لیے علاج ہے، ہماری روحانی غذا ہے، ہماری روحانی ترقی کا جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے۔ اگر اس سے ہم اپنے آپ کا علاج کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اس کی نصیحت کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کتاب کو کسی اور ہی طرف لے کے گئے۔ ہم آج ہم صبح جب اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اکثر آپ مساجد میں دیکھیں گے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں آج دن میں، اس کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے 20-20 30 سال ہو گئے سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی کون سی تعلیمات ہے، اتنی اہمیت کیوں ہے، اس کو جو ہے قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور جب کوئی جان کنی کی حالت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو یہ سورہ یاسین پڑھو، تو ایک مفسر نے یہاں تک لکھا کہ بھائی اس کا ترجمہ بھی پڑھو اگر وہ عربی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوگا اب کہاں کا سفر مجھے کرنا ہے، میں کہاں تھا اور کس طرف جا رہا ہوں۔ صبح یاسین پڑھتے ہیں ہم، شام کو جو ہے وہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بھوکا نہ ہم سوئیں، جو ہے ہمیں کھانا مل جائے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے کہا نا کہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، تعویذ بنا دیا جو ہے ہم نے اس کو بس اپنے جو ہے کام دھندے کے لیے جو ہے استعمال کیا، جبکہ یہ اتنی بڑی نصیحت، اتنا بڑا ہمیں اس سے جو ہے جن امراض میں ہم مبتلا ہیں، جو گندگیاں ہمارے دلوں میں ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے، ہمیں بالکل پاک و صاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ کتاب جو ہے ہمارے جو ہے دلوں کے امراض کی دوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ وہ جو ایمان جب اس پہ لاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت روشنی دکھائے گا، جیسے میں نے پہلے بھی ایک آیت میں کہا کہ جیسے سورہ بقرہ کی جو ہے وہ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں جو ہے وہ تقوی گزاروں کی طرف جو ہے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے جو ہدایت ہے۔ تو یہاں بھی اسی تقریباً تھوڑے سے فرق کے لیے جگہ متقین کی جگہ جو ہے وہ مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تو وہ ہدایت روشنی ان کے لیے ہے، اور پھر رحمت۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ وہ جو دلوں کے امراض کی دوا ہے، شفا اس میں ہے۔ جب آپ کو شفا ملے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، توحید پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر اس دنیا میں بھی آپ کو رحمت ہے، آپ کو یہاں وہاں بھٹکنا نہیں پڑے گا، اب آپ در کی ٹھوکریں نہیں کھائیں گے، تو آپ جو ہے یکسو ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں گے، حنیف ہو جائیں گے آپ۔ اور پھر مرنے کے بعد جو ہے اس دنیا سے جب آپ کوچ کریں گے تو وہاں پر بھی جو ہے یہ آپ کے لیے رحمت ہے، وہاں پر آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آیت ہمیں اس طرح دعوت دے رہی ہے کہ ہم اسی طرح سے اس کو لیں جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت جو ہے یہ آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ہمارے جو ہے دلوں کے امراض کی جو ہے یہ دوا ہے، شفا ہے، اور پھر ہمارے لیے یہ جس نے اس کو قبول کیا اس کے لیے جو ہدایت ہے اور پھر رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی سلوک اس کتاب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔